آج سال 2026 کی سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی آخری رات 29 کی رات ہے. یہ دو نمازیں ضرور ادا کریں. پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، یہ دو نمازیں پڑھ لیں، پوری رات عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اتنے زیادہ فوائد ان نمازوں کے، اتنی زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے. لیلۃ القدر یہ بہت قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر 1000 مہینے دیکھ لیں تو 83-84 سال بنتے ہیں. اس رات میں 1 گھنٹہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں نا، 9 سال عبادت کرنے سے بھی افضل بنتا ہے. 1 سیکنڈ عبادت کرنا 22 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. اتنی قیمتی رات. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 کی رات ہی بس لیلۃ القدر ہے اور وہ 27 میں ہی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ 4 نائٹس گزر چکی ہیں اور آج آخری نائٹ ہے، یعنی سال کے افضل ترین رات آج آخری ہے. اس رات کو اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. اگر پوری رات نہیں جاگ سکتے، تھکاوٹ ہے، کام کاروبار کی مصروفیت ہے، یہ 2 نمازیں آپ پڑھ لیں گے نا تو پوری رات عبادت میں گزارنے کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس رات میں اللہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. تو ہم نے یہ رات یوں ہی غفلت میں نہیں گزارنی. کچھ نہیں کر سکتے، یہ 2 نمازیں ضرور پڑھ لیں. ان میں سے ایک نفل نماز بھی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اتنی پسند ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز ہے یہ، فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے یہ نماز کون سی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، یہ بھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اس رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت میں گزارنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. پوری رات اسے عبادت کے ساتھ گزارنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے پوری رات ہی عبادت کی. ویسے تو جو جتنا محنت کرے گا اتنا پھل پائے گا. اگر نہیں کر سکتے تو عشاء اور فجر ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کا خاص کرم ہے، فضل اس امت پر کہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بھی اللہ زیادہ اجر سے نوازتا ہے. تو یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز اس رات میں ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. کسی بھی صورت جماعت ہماری مس نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 پر دوسری جو نماز ہے وہ آپ نے جب صبح سحری کے وقت اٹھنا ہے نا، آپ عام طور پر سحری کے لیے اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں. اس وقت آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے. استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ پر اللہ سے توبہ مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. اور تہجد کی نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے. تہجد یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تہجد ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تہجد ادا کرنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو ہم نے تہجد بھی ادا کرنی ہے اور اس وقت استغفار کی بھی کثرت کرنی ہے. وہ وقت بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی. اور لیلۃ القدر کی رات ہو اور اس میں ہم دعا کریں، اس میں ہم استغفار کریں، اس میں ہم توبہ کریں، اس میں ہم تہجد کی نوافل ادا کریں، تو یہ 1000 مہینوں تہجد کے نوافل ادا کرنے سے بہتر بن جائیں گے. تو ہم نے یہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں. 2 رکعت کر کے آپ 12 رکعت تک تہجد پڑھ سکتے ہیں. نیت تہجد کی کر لیں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں. باقی سمپل جس طرح 2 رکعت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے. تو ہم نے تہجد کی نماز بھی ضرور ادا کرنی ہے. یہ 2 کام آپ نے کر لیے نا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں کیا جائے گا جو اس رات میں عبادت کرنے والے تھے. یعنی غافلین میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.